السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلب اسٹوریز اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایک علم سے بھرا ہوا روح کو زندہ کر دینے والا صحابہ رضی اللہ عنہ کوئز۔ یہ صرف کوئز نہیں ہے، یہ ہے ایمان افزا سفر ان ہستیوں کے نام جنہوں نے اسلام کو زندگی سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جن کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو صرف پڑھا ہی نہیں جیا، اور وہ مجاہد جنہوں نے اپنی جان، مال اور گھر بار سب اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم پیش کر رہے ہیں 10 سوالات 5 پارٹس میں تقسیم، جس میں ہر سوال کے پیچھے چھپا ہے جذبہ یا قربانی، ایک مثال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ سے قربت محسوس کریں، اور اگر آپ اسلام کی روح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ہر سوال کے بعد سوچیے، کیا میں ان جیسا بن سکتا ہوں؟ ڈونٹ جسٹ واچ، فیل اٹ، لرن اٹ، لیو اٹ۔ یا اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون صحابی کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ The answer is option C. اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون صحابی امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبراہٹ میں گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کی نبوت پر فوراً ایمان لایا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل وقت میں سہارا دیا، آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور اسلام کی دعوت میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کی قربانیاں اور ایمان اسلام کی بنیادی تاریخ کا ایک اہم جزو ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے عظیم صحابی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر فوراً ایمان لایا اور ہجرت مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں پہلا خلیفہ راشد منتخب کیا گیا۔ ان کی قیادت میں اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو مقابلہ کیا گیا اور قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا اہم کام شروع ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، کیونکہ ان کے والد ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی شادی کرائی۔ اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ اپنی شجاعت، علم اور عدل کے لیے مشہور تھے۔ کس صحابی کا لقب الفاروق تھا، جس کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب ملا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو کھلے عام کعبہ میں نماز پڑھنے کی ہمت دی۔ ان کی قیادت میں اسلام کا دورہ بہت تیزی سے پھیلا اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عدل و انصاف کا ایک بہترین نظام قائم کیا۔ ان کی شخصیت اور فیصلوں میں عدل کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ کس صحابی کو ذو النورین، دو نور والا، کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے نوازا گیا کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے بترتیب شادی کی۔ پہلے ان کی شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی اور ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح کیا۔ وہ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ تھے۔ انہوں نے اپنی دولت اسلام کی خدمت میں کھل کر خرچ کی اور ان کے دور میں قرآن کے مستند نسخے تیار کرا کے پوری اسلامی دنیا میں پھیلائے گئے۔ حجۃ الوداع، آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی تعداد. The answer is option C. حجۃ الوداع یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور واحد حج 10 ہجری میں ادا کیا گیا تھا. اس مبارک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، جس میں انسانیت کے لیے بنیادی اصول اور ہدایت دی گئی. یہ حج اسلام کی تکمیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت کا ایک عظیم مقام تھا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کس صحابی کی قیادت میں ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. The answer is option B. جب مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھا دیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی. یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جو نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی. اس چھوٹے سے قافلے کی قیادت حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. حبشہ کے عدل پرست بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی حفاظت کی، جس سے مسلمانوں کو کچھ سکون ملا. وہ کون سے صحابی تھے جن کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ لقب خلفائے راشدین کے لیے عام تھا. The answer is option C. امیر المومنین کا لقب، جس کا مطلب مومنوں کا امیر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص صحابی کو نہیں دیا تھا، بلکہ یہ لقب اسلامی خلافت میں خاص طور پر خلفائے راشدین کے لیے ایک عنوان بن گیا. تاریخ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے رسمی طور پر یہ لقب اپنایا. اس کے بعد آنے والے خلفاء بھی اسی لقب سے جانے گئے، جو مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی رہنما ہونے کی نشانی تھی. جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے ہوئے کس صحابی نے شہادت پائی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد ابن والد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. The answer is option A. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دو شریک بھائی تھے، اور انہیں اسد اللہ کا لقب ملا تھا. جنگ احد میں جب مسلمانوں کو تھوڑا نقصان ہوا تو وہ شجاعت سے لڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے تھے. اسی جنگ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی. ان کی شہادت اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت غمگین واقعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت پر بہت رنجیدہ ہوئے تھے. مسجد نبی کی تعمیر میں کس صحابی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی تعداد، صرف انصار نے، صرف مہاجرین نے. The answer is option A. ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا. یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا مرکز اجتماع، تعلیم اور حکومت کا بھی مرکز تھا. اس مبارک کام میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مہاجرین اور انصار سب نے مل کر پتھر اٹھائے، مٹی گوندی اور اینٹیں لگائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس تعمیر میں حصہ لیا، جس سے صحابہ کا جذبہ اور بھی بڑھ گیا. جزاکم اللہ خیر دوستو، آپ نے اس کوئز کا پارٹ 1 دیکھا، لیکن سفر ابھی باقی ہے. ہر اگلا پارٹ آپ کو اور قریب لے جائے گا ان ہستیوں کے جنہوں نے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کی. نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیے، علم، ایمان اور محبت صحابہ کے ساتھ. کمنٹ کر کے بتائیے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ کے دل کو چھو گیا.